آیت نمبر 159 159 سے آگے پھر کئی آیات، یہ ایک بہت بڑی یہودی علماء کی گمراہی اور خرابی کی طرف اشارہ کرتی۔ تھوڑا سا پس منظر عرض کر دوں، جیسا کہ پہلے جز میں گزر چکا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو یہودی عوام تھے ان کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنی کتاب تورات سے بالکل کٹا ہوا تھا، یعنی تورات میں کیا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور ان کو صرف جو انہوں نے سنا ہوا تھا ان کو وہ پتہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان کی آرزوئیں، جنہیں قرآن نے بیان کیا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کے سارے خبردار کرنے کے باوجود اسی قسم کی آرزوئیں مسلمانوں کے تقریباً ہر فرقے میں مسلک میں پائی جاتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہی ان کے اندر پیدا ہو گئی، اور جو اللہ نے کہا کہ یہ پیدا اس لیے ہوئی تھی کہ مال کھانے والے ان کو دین بتاتے تھے خوش کرنے کے لیے، اور ان کے یہ عقیدے بنا دیے تھے، اور یہ خود کتاب خدا نہیں پڑھتے تھے۔ اور آج آپ مسلمانوں کو دیکھیں، یہ بھی خود کتاب خدا نہیں پڑھتے۔ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں عجیب قسم کی بیہودہ کہ جو ساری کی ساری اللہ کی توہین ہے، جو باتیں وہ قرآن کے بارے میں مشہور ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ اللہ پر اعتراض ہے کہ ایک عالم کسی بھی سبجیکٹ کا، اس کو پتہ ہوتا ہے میں کس طرح بات کروں تو جو میرے سامنے بیٹھے انہیں سمجھاؤں، اللہ کو کوئی نہیں پتہ چلا۔ اور ایک ایسی کتاب کے جو عام انسانوں کو سمجھ میں نہیں آنی تھی، اس کے بارے میں اناؤنس کر دیا اب قیامت تک کسی کو رکھو جو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ توہین ہے اللہ کی، اور اس توہین پر بڑے بڑے پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسا مرض ہے کہ جو مسلمانوں کے تقریباً سبھی مسالک میں مشترکہ ہے، لہذا آپ کسی بھی مسلک کی عوام کو جا کے دیکھیں، آپ کو قرآن سے دین سمجھنے والے بہت کم ملیں گے، اور جو پڑھ رہا بھی ہوگا جہاں پر اسے قرآن کی بات اپنے مسلک کے بزرگ عالموں کی بات سے ٹکراتی نظر آئے گی، وہ اللہ کو چھوڑ دے گا، انہیں پکڑے رکھے گا، ایسے جیسے اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ دیکھیں قرآن کی بات ٹکرا رہی ہے مسلک کے بزرگوں سے، تو وہ کس کو حق سمجھتا ہے؟ جو اس کے مسلک کے بزرگوں نے بات کی۔ یعنی اللہ کو پتہ نہیں تھا جب قرآن وہ نازل فرما رہا تھا کہ بعد میں حق چینج ہو جائے گا، لہٰذا میں پہلے ہی سیدھی بات کر دوں، تو اللہ کو نہیں پتہ تھا بعد میں جو رائے بنی وہ حق تھی، لہٰذا آیت کو چھوڑو وہ رائے اپنا لو۔ یہ بیماری بھی سبھی مسالک میں مشترکہ ہے، اور یہ ان وجوہات اور اسباب میں سے ہے کہ جو عوام کا قرآن پر اعتماد بننے ہی نہیں دیتے، بننے ہی نہیں دیتے۔ ایک آپ کے سامنے عبارت پڑھتا ہوں، ایک مسلک، کسی مسلک کے بہت ہی بزرگ، ان کے اصول فقہ جسے کہتے ہیں، اصول کی کتاب کی یہ عبارت ہے، اور کچھ عرصہ پہلے یہ کسی دوست نے مجھے ہدیہ کی، آپ کے سامنے سے پڑھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مجھے ذرا دیکھنے دیجیے گا، ضروری ہے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس عبارت کو ذرا غور سے سنیے۔ لکھتے ہیں کہ ان کل آیت تخالف قول اصحابنا، بے شک ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہے۔ ہمارے اصحاب سے کون مراد ہے؟ جنہوں نے لکھا ہے ان کے مسلک کے بزرگان، بزرگ علماء، جن کو مسلک کے بڑے سمجھا جاتا ہے۔ ہر وہ آیت جو ہمارے
اصحاب کے قول کے خلاف ہوگی، یا اصحاب سے مراد کلیئر کر دوں، اصحاب رسول مراد نہیں ہے، مسلک کے بڑے علماء مراد ہے۔ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو اس کے 3 حل بتائے ہیں، تینوں میں قرآن کے ساتھ ہی کچھ کرتے ہیں، اصحاب کے ساتھ کچھ نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے، وہ آیت ہی منسوخ ہو گئی، پہلا علاج۔ یا کسی اور دلیل کو اس پر ترجیح حاصل ہے، یعنی جو قرآن کی آیت تو خود دلیل ہوتی ہے نا، اس پر کسی اور دلیل کو ترجیح حاصل ہے، لہذا قرآن کی ہم بات کو قبول نہیں کرتے، وہ جو اور دلیل وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے اس کو کر کے قرآن کو فارغ کر دیتے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس میں ایسی تعویل کی جائے آیت میں، نہ کہ ہمارے بزرگوں کے قول میں، ہمارے اصحاب کے قول، آیت میں تعویل کی جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ ادھر ادھر کی بات ہو سکتی ہے اللہ سے، ہمارے بزرگوں سے ادھر ادھر کی بات نہیں ہو سکتی، اللہ خطا کر سکتا ہے، لہذا اس میں تعویل کرو، ہمارے مسلک کے بزرگ کوئی خطا نہیں کر سکتے۔ اس طرح فرقہ بنتا ہے کہ آپ اس سے جا کر کہیں بھائی قرآن میں یہ لکھا ہے آپ یہ کہتے ہو، وہ کہے گا کہ یہ ہمارے بزرگ زیادہ جانتے تھے، ان کو اصل قرآن کی بات پتہ تھی، یہ جو تمہیں اس سے سمجھ آ رہا ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کس چیز کو لاؤ گے اس کو اصلاح کرنے کے لیے، اگر وہ خطا پر ہے نہیں کر سکتے، دروازہ بند۔ یہ جو فرقہ جسے کہتے ہیں، جس سے قرآن نے منع کیا ہے، وہ اس طرح بنتا ہے جب قرآن مجید اور صحیح حدیث کبھی خلاف قرآن نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر روایت حدیث صحیح السند ہو، ضعیف تو ایک الگ بات ہے نا، اگر صحیح السند ہو اور آیت قرآن سے مخالفت کر رہی ہو تو وہ صحیح السند بھی ناقابل قبول ہے، کیونکہ اصلی ترین معیار کیا چیز ہے؟ قرآن مجید، وہ بھی رد کر دی جائے گی۔ یہ ہے حقیقت جو اللہ کے پاس ہے، جو بتائی گئی، ائمہ اہل بیت نے بیان فرمائی، رسول اللہ نے بیان فرمائی، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا رائج ہے؟ اس کا الٹ بالکل۔ جہاں بھی قرآن کسی فرقے کی بات سے ٹکرائے، قرآن کو فارغ کرو، اس کی تعویل کرو، اسے منسوخ سمجھو، الٹ ہے پریکٹیکلی، اس لیے فرقے بنتے ہیں۔ ورنہ تو قرآن جیسا ہے ویسا رکھتے تو پھر وہ ایک ہی فرقہ ہوتے سارے، پھر فرقے کیوں بنتے مختلف؟ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے، یا کسی اور دلیل کو اس پر ترجیح حاصل ہے۔ اور بہتر یہ ہے، یہ ذرا بہتر ہے دیکھیے گا، اور بہتر یہ ہے کہ اس میں یعنی قرآن کی آیت میں ایسی تعویل کی جائے کہ اس آیت میں اور ہمارے اصحاب کے قول میں موافقت پیدا ہو جائے۔ لیکن جو کرنا ہے آیت کے ساتھ کرو، خبردار اگر ہمارے اصحاب کے قول کو کسی نے ٹچ بھی کیا اس کا ہاتھ توڑ دیں گے۔ یہ ہے امت کے اندر قرآن مجید کی حیثیت۔ ویسے چومنے چاٹنے میں اور ختم قرآن کرانے میں تو بہت آگے، لیکن اس کو دین کا سورس سمجھنے میں یہ حالت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا ہم عرض کرتے ہیں آپ کو کہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے جس کو اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کے اچھے گہرے مطالعے کو شامل کرے، قرآن کے متن کا اس کو اچھی طرح پتہ ہو، وہ اللہ پر بھی اعتماد کرے۔ اگر کوئی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تو نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس سے کہیں مجھے تجھ سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہے، جس نے کہا میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے، تیرے جیسے 1000 مولوی بھی آ جائیں میں لفٹ نہیں کراؤں گا، میں اللہ کو زیادہ لفٹ کراؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ وہی کر رہے ہیں جو یہودیوں کی عوام نے کیا تھا، اپنے علماء کی وجہ سے تورات سے بالکل کٹے ہوئے تھے، اور پھر تورات کے بارے میں وہ تورات کے نام پہ جو بھی باتیں کر دیتے تھے وہ سمجھتے تھے یہی تورات میں لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ نے بتایا ہوا پہلے جز میں گزر چکا۔
کہ تورات انہیں کتاب خدا کا کچھ پتہ نہیں سوائے اپنی آرزوؤں کے، جو خواہشات ہیں ان کی، اور وہ کیا ہے اللہ نے بتائی ہوئی ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور ہم جہنم میں گئے پھر ہم واپس لوٹ کے آ جائیں گے، حتماً واپس آئیں گے۔ اور یہی والی چیزیں آج بھی مسلمانوں میں، قرآن نے جس طرز تفکر کو مذمت کی ہے، کنڈیم کی ہے، وہی رائج ہے۔ یہ مہجوریت قرآن کے ثبوت ہے جو آج امت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے، کہ ہم خلاف قرآن سوچتے ہیں اور خلاف قرآن کرتے ہیں۔ تو یہ جو یہودی علماء تھے، یہ تورات کے اندر لکھی ہوئی حقیقی باتوں کو چھپاتے تھے، اور یہ اتنے تیز تھے کہ انہوں نے عوام کی تورات تک دسترس بھی بڑی سخت کر دی تھی، سوائے خاص خاص بندوں کے، ان کے خاص شاگردوں کے اور بڑوں کے، تورات کو کوئی پڑھنے کا بھی حق نہیں رکھتا تھا۔ لہذا عوام کو پتہ ہی نہیں تھا۔ عوام کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ انہی کے ذریعے سے۔ اور یہ لگ گئے لوگوں کے مال کھانے پر۔ اب لوگ کب زیادہ مال دیتے ہیں؟ جب عالم پیکج اچھا دے جنت میں جانے کا، جتنی کم محنت اور سپیڈی جنت ملتی ہو اتنا پیکج اچھا ہوتا ہے، تو اتنے ہی اس پر عوام خوش ہو کے پھر پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کرپٹ اور بے عمل کر دیا، ہر قسم کا فساد ان میں تھا، اور جنت بھی اپنی یہ ایکسکلوسیو سمجھتے تھے کہ ہماری یہ کوئی جا نہیں سکتا۔ گندگی میں، اللہ کی نافرمانی میں، پستی میں بھی آگے چلے گئے، اور جنت میں بھی اپنے سوا کسی کو جاتا دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کا بنیادی سبب کیا تھا؟ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جب اللہ نے ان لوگوں سے میثاق لیا تھا، پکا عہد لیا تھا جن کو کتاب دی تھی۔ کیا عہد لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بالضرور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، کچھ نہیں چھپاؤ گے اس میں سے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو اللہ کے اس میثاق کو انہوں نے پس پشت پھینک دیا۔ کیوں پھینکا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے قلیل اجر دنیا کا مال وہ لینے لگے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری چیز ہے جو یہ کما رہے ہیں، جو یہ خریداری کر رہے ہیں اللہ کی باتوں کو چھپا کر۔ کسی بندے نے جو صرف سنتا رہا ہے اور اس نے قرآن نہیں پڑھا، وہ جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے گا اس کو ایسے لگے گا یہ وادی اور ہے، میں کسی اور وادی میں رہتا ہوں۔ پھر یا تو جڑا رہے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، اور یا بدک کے واپس چلا جائے گا، وہ پیکج اچھا ہے اس پیکج سے۔ کہتے ہیں اللہ تے بڑا ڈاڈا ہے، قرآن پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تے بڑا ڈاڈا ہے۔ تو تھانوں کیوں نہیں پتہ لگا ہوتا؟ یہ اللہ ڈاڈا نہیں ہے، ڈاڈا ہے نافرمانوں کے لیے، سخت ہے، شدید العقاب ہے نافرمانوں کے لیے۔ لیکن انہوں نے جو دین کا تصور سنا کے تقریروں سے بنایا ہوا ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ ان کو ڈاڈا لگتا ہے۔ ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لوگوں نے کس سے بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے جو بڑے بنائے ہیں نا۔ پسند کہتے ہیں کہ وہ میں نے آپ کو یہاں سنایا بھی تھا، اشارہ کر دوں، پیر صاحب گزر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے مرید کو سزا دے رہے ہیں فرشتے۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا جاؤ اوپر جا کے اللہ سے، انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کیوں میرے مرید کو مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا اس کو عذاب دینا بڑا گندا تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں بیٹھوں، جا کے اللہ تعالیٰ سے کہو فلانا بندہ آیا بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میرا بندہ چھوڑو۔ 2-3 دفعہ فرشتوں نے چکر لگائے، آخر میں اللہ نے کہا یار بڑا ضدی ہے، میں ہی مان جاتا ہوں، بندہ چھوڑو۔ اب آپ مجھے بتائیں جس بندے نے یہ قصہ سننا ہے اسے اللہ زیادہ پیارا لگے گا یا پیر؟ کون پیارا لگے گا؟ پکڑنے والا، مارنے والا یا چھڑانے والا؟ یہاں مشرک بناتے ہیں۔
آہستہ آہستہ ایسے اس طرح کے اللہ کے اس اللہ کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ پیر کو مانے جس نے اللہ سے لڑ جھگڑ کے بندہ چھڑا لیا. جیسے ہوتا ہے نا علاقے کے ایم این اے یا وزیر، ان کا کوئی بندہ پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہو، گاڑی روک کے بندہ چھڑا لے، تو لوگوں کو پھر وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اچھے لگیں گے، ان سے چھڑوانے والے اچھے لگیں گے، چھڑوانے والے اچھے لگیں گے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو یہ فکر دی جاتی ہے ان کو اللہ زیادہ پیارا لگتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے سن کے کہ وہ تو پکڑتا ہے مارتا ہے، یہ چھڑواتے ہیں. لہذا انہی کو پیش کرو جو خوش کرنا ہے، انہی کی وہ ان کے لیے قربانیاں دو، ان کے لیے ان کے نام پہ یہ وہ کرو. اللہ تعالیٰ ان کو یاد نہیں ہوتا. یہ تورات سے کٹ جانے کی وجہ سے یہ کرپٹ ہو گئے تھے. اب اس آیت میں 159 اور اس سے آگے خداوند عالم آپ ذرا تصور کیجئے کہ کیا فرما رہا ہے. اور یہ فرما رہا ان کے لیے تو فرمایا ہے، لیکن تا قیامت یہی ہے. امت مسلمہ کے علماء اگر یہ کام کریں تو ایسا ہی ہوگا. اب دیکھیں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو یکتمون کتمان کرتے چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ من البینات والہدی، روشن چیزیں اور ہدایت، یعنی روشن دلائل اور ہدایت، اس کو چھپا لیتے. آپ ذرا سوچیں کیا بیماری ہے، کیوں اللہ سے اتنا بڑا جھگڑا مول لے رہے ہیں؟ اللہ نے جو بیان کر دی کتاب میں کیوں عوام سے چھپاتے ہیں؟ انسان سوچے نا کیا ریزن ہو سکتا ہے، سوائے یہ کہ ان کا کوئی نہ کوئی مفاد خطرے میں پڑتا ہے اس کو بیان کر کے. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں اسے بینا ہو، واضح کر کے بیان کر دیا. لیکن یہ چڑھ بیٹھے ہیں اور یہ چھپاتے ہیں. چونکہ اس وقت بات ان کی ہو رہی ہے، علماء کی، چھپانے والوں کی. عوام کا اپنا قصور ہے، ان کا بھی زیادہ دل نہیں کرتا کہ ہم خود ہی جا کے دیکھ لیں بھی اندر لکھا کیا ہوا. آج مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہے، اکثریت کو دیکھ لیں، شیعہ ہو یا اہل سنت ہو. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اسے کتاب میں بیان کر دیا، لیکن یہ چھپاتے. تو جو یہ کام کرتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. شیعہ قوم کو چاہیے کہ اپنی لعنتوں میں ان کو بھی ایڈ کر لیں، ایکسپرٹ تو ہیں، اپنی لعنتوں میں ان کو بھی ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے، جب بھی مثلا کوئی جگہ اکٹھے ہوں کہیں جو اللہ کی کتاب کھول کے بیان نہیں کرتے ان پہ اللہ کی لعنت اور ہم سب کی بھی لعنت. تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ قرآن مجید کا بیان زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، قرآن مجید، اور جو لعنت کر رہے ہوں گے پھر انہیں خود بھی احساس ہوگا کہ یار یہ جو اگر وہ بیان نہیں کرتے تو ہم تو پڑھ لیں. چھپا رہے، وہ چھپا رہے، یہ بیزار ہے. تو قرآن سے دوری میں کچھ لوگ دور رکھ رہے ہیں، کچھ لوگ دور رہ رہے ہیں. دلچسپی ان کو بھی کوئی دلچسپی ہوتی تو آج کون ہے کہ جس کی دسترس میں قرآن مجید نہ ہو، لیکن نہیں پڑھتے. فکر کی بچپن سے تربیت ہی نہیں ہوتی اللہ کی کتاب سے مانوس کرنے کی. تربیت برعکس تربیت ہوتی ہے، تم نہیں پڑھ سکتے.
کبھی کوئی ڈائلاگ بول دیتے ہیں، کبھی کوئی ڈائلاگ بول دیتے ہیں. اتنے علوم پہلے پڑھنے ہوتے ہیں پھر قرآن پڑھنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ جو عرب کا بدو رسول پاک کے منہ سے سنتا تھا وہ کون سے علوم پڑھ کے بیٹھا ہوتا تھا وہاں پر، شرم بھی نہیں آتی. قرآن کے سادہ معانی کو سمجھنے کے لیے کوئی علوم کی ضرورت نہیں، صرف عقل کی ضرورت ہے جو نظر نہیں آتی. بعض لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ دوسری طرف سے بیوقوفی میں جا کے گرتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں. 160 الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں. اور توبہ کر کے یہ نہیں ہے کہ ساری گمراہیاں پھیلا کے اور اینڈ میں گھر میں بیٹھ کے توبہ کر لی. یا اللہ میں نے قرآن لوگوں کو نہیں صحیح طرح بتایا، عالم ہو، میں نے اتنی تقریریں کی، خطابتیں کی، اور میں خطیب العصر بنا ہوا تھا، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے قرآن نہیں بتایا. تو یہ والی توبہ نہیں ہے. الا الذین، اور یہ بڑا سخت کام ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. لہذا بندہ پہلے سے ٹھیک رہے تو کام صحیح ہے. اگر پہلے دن سے، جیسے عرض کرتے ہیں نا، جب پہلے دن سے حلال کھائے تو انسان کو حلال میں گزارے کی عادت پڑ جائے گی، تھوڑی مشکل ہوگی. لیکن اگر حرام کما 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 کے زندگی کا لیول کہیں لے گیا ہے، اب اس سے کہا جائے کہ حلال پہ آؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مر نہ گیا میں، اب میں کہاں سے حلال پہ ہوں؟ حلال پہ آنا پہلے تو میں جہاں ہوں وہ دینا پڑے گا. بچے میرے فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے، بیگم صاحبہ میری کا زیور اور میک اپ پتہ نہیں کہاں جائے گا، پراپرٹیز میری کہاں جائے گی. نہیں کرتا. اسی طرح جس نے پہلے دن سے صحیح بیان کرنا شروع نہیں کیا جوش کتابت میں، جب اینڈ پہ اسے کہا جائے وہ پھر اندر بیٹھ کے توبہ کر سکتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے خود بتایا اس کی توبہ کیسے ہوگی. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، واصلحوا، اور جو خرابی کی ہے اس کی اصلاح کریں. بتائیں کہ میں نے جو جوش کتابت میں تمہیں بتایا تھا غلط بتایا تھا، اصل بات یہ ہے. مجال ہے کسی کی؟ نہیں ہوگی، جرت نہیں ہوگی، چونکہ عوام کو تو جوتے ماریں گے آ کر. ہم سے پیسے لے کے ہمیں گمراہ کرتا رہتا، ہمیں تو نہیں بتایا. وَأَصْلَحُوا، اور جو خرابی کی ہے اس کی اصلاح کریں. یہاں بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کام کو روکا. وَبَيَّنُوا، جو چھپایا تھا اسے بیان کریں، جو چھپایا تھا اسے بیان کریں تو توبہ ہے. نہ کہ گھر بیٹھ کے صرف کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، قبول نہیں ہوگی. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کریں اور بیان کریں، یعنی جس کو چھپاتے تھے اسے بیان کریں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. لیکن اسی طرح سے آئے، پتہ تو چلے نا، جتنا کمایا اتنا لٹائیں بھی. پھر جو خیانت کی ہے پھر تھوڑی سی تو دنیا میں بھی اس کی پیمنٹ کریں لوگوں کو، مشکل ہوتا ہے. تو تب میں تواب اور رحیم ہوں. لیکن اگر یہ نہ کریں اور وہی چھپانے والا کام جاری رکھیں، آیت نمبر 161، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا. اب یہاں سے ذہن اڑ کے کافروں کی طرف نہ جائے، نان مسلمز کی طرف. یہاں کفر کیا ہے؟ وہی ہے جس کا اوپر ذکر ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہم پہلے بھی آپ کو بیان کر چکے، کفر کا لفظ عربی زبان میں بنیادی طور پر کسی چیز کو چھپانے کا معنی دیتا ہے. کفر یعنی چھپانا. اگر ابتدا میں آنے والوں کو یاد ہو، ہم نے بیان کیا تھا، عرب جو ہے رات کو کافر کہتے ہیں چونکہ اندھیرے میں چیزوں کو چھپا لیتی ہے. سمندر کو کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں چونکہ سمندر اپنے اندر ایک دنیا چھپائے ہوئے ہوتا ہے. کسان کو کہ جو بیج چھپا دیتا ہے مٹی میں، اسی مناسبت سے اسے بھی کافر کہتے ہیں.
بس کفر بنیادی طور پر کسی چیز کو چھپانے کے معنی میں، اور اسی چھپانے سے پھر مفہوم جو انکار کا ہے اس کے معنی میں کسی چیز کو چھپا لینا، یعنی پتہ ہے اور کہنا کوئی نہیں۔ اگر آپ کو جو پہلے آتے ہیں ان کو یاد ہوگا، میں ریپیٹ کر دوں، میں نے اس کفر کا معنی یاد رکھانے کے لیے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک شخص کے پاس اس کا دوست آیا اس کا گدھا مانگنے کے لیے کہ مجھے آج کچھ کام ہے، سامان ڈھونا ہے، میں نے یہاں سے وہاں لے کے جانا ہے۔ اس کو آنے سے پہلے پتہ چل گیا کہ میرا دوست آ رہا ہے گدھا مانگنے کے لیے۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ گدھا گھر کی پچھلی سائڈ پہ جا کے باندھ دو، اس کو گدھا نہیں دینا۔ اس کے بچوں نے باندھ دیا جا کے۔ تو اس کا دوست آیا، جیسے دوست کو دیکھا اس کو سینے سے لگایا، میرا یار، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا، اتنے دنوں بعد ملتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ حکم کرو کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ گدھا چاہیے۔ تو اس نے کہا یار گدھا چاہیے تو جان حاضر ہے، گدھا تو میں کل بیچ کے آیا، مجھے تم پہلے بتا دیتے میں نہ بیچتا تمہاری خاطر۔ تو اس نے کہا بیچ دیا تم نے؟ اس نے کہا میں بیچ کے آ گیا۔ تو وہ بیچارہ خدا حافظی کر کے جانے لگا، اتنے میں گدھے نے اناؤنسمنٹ شروع کر دی، بولنا شروع ہو گیا۔ اب گدھے کی آواز آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اونچی آواز سے مت بولا کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو آپ سب نے استفادہ کیا ہوگا، کبھی نہ کبھی گدھے کو بولتے سنا ہوگا۔ تو اس نے بولنا شروع کیا، ایک تو اس کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے۔ تو وہ دوست جاتے جاتے مڑ کے اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے مجھے کہا گدھے کو بیچ دیا، اور وہ گدھا تو اندر چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ میں ہوں، بچپن کا تو میرا دوست اور تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو اس نے آگے سے کہا گدھے کے مالک نے، تو مجھے کہہ رہے بچپن کا دوست، تو میرے بچپن کا دوست ہے، تجھے میری بات پہ یقین نہیں اور گدھے کی بات پہ یقین ہے؟ تیرا بچپن کا دوست میں ہوں یا گدھا ہے؟ اب یہاں سے آپ سمجھیں، گدھے کو چھپایا گیا تاکہ اس کے وجود کا انکار کیا جا سکے۔ یہ ہوتا ہے کفر، حق کو معلوم ہونے کے بعد اس کا انکار کرنا، یعنی کہنا کہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ کفر کا اصل معنی ہے، چھپانے کا۔ اوپر کیا تھا؟ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ تو دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور جو چھپایا تھا اسے بیان کر دیا اور اللہ کی خاطر اپنی عوام سے گالیاں کھا لی، اپنی جو مقبولیت بنائی تھی وہ خراب کر لی مثال کے طور پر، تو اس سے بہتر ہوتا ہے بندہ پہلے ہی نہ بنائے، بعد میں خراب نہیں ہوتی، مشکل ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے یہ کام نہ کیا، اس طرح توبہ نہ کی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یہی لوگ کہ جو حق کو چھپانے والے، گویا کہ اپنی عوام کو نہیں بتا رہے کہ یہ چیز ہے، جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ کافر ہی تھے، حق کو چھپانے والے۔ اولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ جو آج نہیں کر رہے وہ قیامت کے دن جب پتہ چلے گا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا فراڈ کر دیا ہے، وہ اور لعنتیں کریں گے۔ اور آج تو نہیں لیکن اگلے درس میں وہ والی آیت بھی آ جائے گی کہ جس میں لفظ بھی ایسا اللہ نے استعمال کیا جو ہم سب جانتے ہیں، تبرہ کا، ایک دوسرے پہ تبرے کریں گے، اپنے لیڈروں پر پیروکار، اور پیروکار لیڈر پیروکاروں پر، اور پیروکار لیڈروں پر تبرہ کریں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ بس 161 کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اسی حالت میں مر گئے،
ان پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث ذہن میں آ گئی کہ جو اہل سنت کتب میں بھی ہے اور محمد وآل محمد کی روایات میں بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کا فرمان، اذا ظہرت البدع، جب بدعتیں ظاہر ہوں میری امت میں، اللہ کے نبی کی امت میں، فعلی العالم ان یظہر علمہ، تو عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، یعنی علم کا اظہار کرے، لوگوں سے کہے کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور اگر اظہار نہ کرے، نہ بتائے لوگوں کو، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اگر عالم ایسا نہیں کرتا تو جتنا مرضی لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے، کہ جو عوام کو نہیں بتا رہا کہ جو تم نے نئی نئی رسمیں شروع کر دی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول اور ائمہ اہل بیت تم سے زیادہ جانتے تھے دین میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری عقل کی ضرورت نہیں تھی کہ جو تم نے سوچا یا تمہارے دادے نے سوچا کہ دین میں اس رسم کا اضافہ ہو جائے تو دین اور زیادہ چمک جائے گا۔ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اہل بیت اطہار کو تم سے زیادہ پتہ تھا، لہذا تم وہ جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں وہ کرو، اور جو انہوں نے چیزیں نہیں بتائی ان کو طرح طرح کے بہانے بنا کر دین میں ایڈ نہ کرو، دین کے نام پر ان چیزوں کو شروع نہ کرو۔ اور توجہ کرو، یہ یہودی علماء کی جو تاریخ ملتی ہے وہ کیا تھی کہ یہ خود تو بتاتے نہیں تھے حق، عوام کرپٹ تھے، عوام نئی نئی بدعتیں، نئے نئے نظریات، نئی نئی خرافات ایجاد کرتے تھے، تو یہ بجائے ان کو روکنے کے الٹا کیا کرتے تھے، ان کی اپنی عوام کی حرکتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، ان کی توجیہ کرنے کے لیے یہ مثلا دلائل گھڑ کے لے آتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ پہلے جائز سے کام شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ واجب، پھر حتیٰ کہ نماز سے بھی زیادہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک سفر ہوتا ہے جو بدعت طے کرتی ہے، اور جو بدعت پرست ہوتا ہے اس کو اللہ کے واضح روشن احکامات سے زیادہ اپنی بدعت سے پیار ہوتا ہے، کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے نماز روزہ نہ بھی ہو چل جائے گا، اس کے علاوہ نہیں چلے گا کام۔ تو اللہ نے یہودی علماء اور یہودی عوام، ان کا آپس میں کیا انٹریکشن تھا اور کیا ریزنز تھے کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ جس رسول کا انتظار کر رہے تھے اس کے بدترین دشمن بن گئے۔ ماننا تو، ایمان لانا تو دور کی بات ہے، علماء بھی اور عوام بھی۔ یہ اللہ نے اس کے ریزنز بیان کیے ہوئے، اور بیان اس لیے کیے ہوئے تاکہ کم از کم جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ ان بیماریوں کا شکار نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 162، 162، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ اور اس لعنت کا نتیجہ کیا؟ لعنت ہوتی ہے، لعنت کا مطلب ہے عربی زبان میں اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جب ہم کہتے ہیں نا خدا اس پہ لعنت کرے، یعنی خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ ایکچول معنی ہوتا ہے لعن کا۔ تو اللہ کی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو اس کی شکل دکھائی پھر اللہ نے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب میں تخفیف، کمی بھی نہیں کی جائے گی کہ چلو تھوڑا سا کم کر دیں۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی کہ چلو ابھی تمہیں تھوڑی بہت ہم نے مار پیٹ کر دی ہے، اب دوبارہ بھیج رہے ہیں، اب نہیں کرنا، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ینظرون، ان کو کوئی مہلت بھی دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔